یہ قرآن مجید کا انداز ہے۔ کسی جگہ پہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا، کسی جگہ پہ نماز اور صبر کو ایک مقام پہ ذکر کیا، اب اس مقام پہ نماز اور قربانی کو ایک ہی مقام کے اوپر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد یا قرآن مجید کے اس انداز بیان سے جو مراد ہے اللہ کی، وہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قربانی کرو، اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے تم پر۔ قربانی کا اصل مقصد، اس کی بنیاد لفظ قرب سے ہے، تقرب، قرب، جیسے کہ ہم قربانی کہتے ہیں، قربانی کا مطلب قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، وہ راستہ کہ جس کے اوپر چل کر انسان اللہ کا تقرب، اس کا قرب، اس کی رضا اور اس کی رحمت کو تلاش کر لیتا ہے۔ یہ قربانی کا بنیادی ترین فلسفہ اور قربانی کا بنیادی ترین مقصد اللہ کا قرب، اس کا تقرب، اس کی رضا اور اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انسان جس مقصد کو پانے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، کسی مقصد کے اوپر، کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کسی ٹارگٹ کو قائم کرتا ہے کہ مجھے اس کو اچیو کرنا ہے، تو پھر اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت سی جدوجہد، کوشش، کاوش، بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ یہی چیز اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے اوپر چل کر تمہیں اس قربانی کو پیش کرنا ہے۔ جیسے انسان اپنی دنیاوی کسی مقصد، کسی مفاد یا کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑی ساری قربانیوں کو اور جدوجہد کو صرف کرتا ہے۔ بعین ہی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے، اس کی رضا اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے اور پانے کے لیے یہ تقرب کا راستہ ہے کہ جس کو ہم کر کے اللہ تک اور اس کا قرب حاصل کر سکیں گے، اللہ کی ذات کی رضا اور اس کی رحمت کو پا سکیں گے۔ قربانی کے عمل میں اس کی حکمتیں، اس کے فلسفے کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بے شمار ایسے سبق، اسباق ہیں، بے شمار ایسے دروس ہیں کہ جو قربانی کا عمل ہمیں جن کے اوپر موٹیویٹ کرتا ہے۔ جو سبق ہمیں قربانی سے ملتے ہیں، قربانی کے ذریعے ہمیں اللہ کے تقوی کا درس ملتا ہے، اللہ کے ڈر کا درس ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ السلام کی اتباع کا درس ملتا ہے۔ صحیح البخاری میں امام بخاری ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لے کے آئے اور باب قائم کیا امام بخاری نے رحمت اللہ تعالی الاضحیۃ بعد الصلاۃ، کہ قربانی کا عمل، جانور کو ذبح کرنے کا عمل وہ نماز کے بعد ہوگا۔ کوئی شخص اس میں اپنے عمل دخل کے ذریعے اس کو نماز سے پہلے ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درس اور سنت کی اتباع کا درس اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بردہ بن نیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیت کتنی عمدہ ہے، ہمیں یہ قربانی درس دینے جا رہی ہے کہ نیت کتنی ہی عمدہ ہو، مقصد کتنا ہی صاف ہو، لیکن اگر اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ گھر میں ہیں، اس بات کو دل میں خیال آیا، دل میں سوچا کہ میں سب سے پہلے آج یہ مدینہ منورہ کے باہر، ان کا مکان مدینہ شہر سے باہر تھا، دور رہتے تھے، دل میں خیال آیا اب آج قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، میں نماز سے قبل فجر پڑھ کے آئے تو آ کے فوراً قربانی کے جانور کو ذبح کیا، ذبح کر کے بڑی جلدی سے گوشت بنایا اور نماز پڑھنے سے پہلے ہی گوشت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نیت کتنی صاف ہے
کہ میں یہ گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، سب سے پہلے پیش کروں گا۔ یہی چیز ہمیں قربانی کا درس ہے کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کی قبولیت، اس عمل کا نتیجہ وہ اللہ کی رضا کما حقہ نہیں ہو سکتی۔ صحابی رسول گوشت لے کے پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ گوشت کس کی طرف سے آیا؟ ابو بردہ ابن نیار کی طرف سے آیا۔ صحابی گوشت لے کے آئے ہیں، قربانی عید کی نماز سے قبل ذبح کر کے لے کے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بردہ یہ گوشت ہوا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ یہ قربانی کا دوسرا بڑا لاجک، اس کا فلسفہ، اس کا سبق، اس کا درس، دوسری بڑی اس کی جو سبق اور درس کی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی بات ہے کہ جو عمل بھی کیا جائے گا وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل کے کیا جائے گا، آپ علیہ السلام کے راستے کے اوپر قائم رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام سے کوئی عمل بڑھ کے نہیں کیا جائے گا، نہ آپ سے آگے بڑھ کے، نہ آپ سے پیچھے رہ کے۔ قربانی کا درس وہ تقویٰ ہے، للہیت ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ قرآن کریم 17واں پارہ ہے، سورۃ الحج، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پورا ایک تسلسل قائم کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک نہ تو تمہارے جانور جو تم ذبح کرتے ہو ان کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت اللہ کی ذات تک جاتا ہے، نہ ان کا گوشت نہ خون کوئی چیز اللہ کی ذات تک نہیں پہنچتی۔ اللہ کی ذات تک اگر تمہارا کوئی عمل تم سے پہنچتا ہے، لیکن ینالہ التقویٰ منکم، وہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا تقویٰ اور تمہاری نیت کا اخلاص ہے جو اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے، اور یہی اس عمل کی بنیاد ہے جو قربانی کا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کس سینس میں اس عمل کو ذکر کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت سی خیر عطا کی ہے۔ قیامت آپ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، آپ علیہ السلام کی ذات سب سے آخر میں ہے، مقام سب سے بڑھ کے ہے، خاتم النبیین ہے آپ کی ذات۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی پوری آل اولاد کا سردار ہوں۔ اول من تشفع، قیامت کے دن میں پہلا بندہ ہوں گا جس کے اوپر سے قبر پھٹے گی اور میں کھڑا ہوں گا، اور میدان محشر کے اندر جا کے سب سے پہلا وہ بندہ میں ہوں گا جس کی سفارش اللہ رب العزت قبول کرے۔ یہ وہ انعامات کا تسلسل ہے جن انعامات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ امر ہے، یہ حکم ہے۔ میں نے ذکر کیا کبھی قربانی کے عمل کو ابھی نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کبھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ہے، کبھی نماز کے ساتھ صبر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے اس کو اللہ کسی اپنے بڑے حکم کے ساتھ متصل ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرنا تھا تو نماز کے ساتھ ذکر کیا، اسی طرح نماز کے ساتھ متصل بات صیغہ امر کے ساتھ اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے، اور یہ تمام تر اعتراضات اور تمام تر شکوک و شبہات جو وارد ہونے والے ہیں ان کا ٹھوس جواب ہے اللہ کی طرف سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جس صیغہ امر کے ساتھ نماز واجب ہوتی ہے اسی صیغہ امر کے ساتھ قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ اس کا کوئی انسان اس سے مطلب، اس سے معنی اور مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرے نہیں یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کر لو تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں کر لو تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جیسے نماز فرض اور واجب ہے ویسے قربانی فرض اور واجب ہے، یہ قربانی کا بنیادی ترین حکم ہے۔
اب وہ بندہ آتا ہے کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، اور قربانی کی استطاعت کو میں اور آپ ڈیفائن نہیں کریں گے، میں اور آپ لمٹ نہیں کریں گے۔ ہمارے پورے سال کی کارکردگی، پورے سال کے اعمال، پورے سال کی خرید و فروخت اس استطاعت کو ڈیفائن کریں گے، اس استطاعت کو لمٹ کریں گے۔ ایک شخص پورا سال مہنگے مہنگے برانڈڈ کپڑے، سوٹس، جوتے پہنتا ہے، بچوں کو پہناتا ہے، عید کے روز، عید کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو استطاعت نہیں ہے۔ ہم اس طرح اس کو لمٹ نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے لوگ جیسے ہی قربانی کے دن قریب آتے ہیں، ان کی نظر میں بہت سارے ایسے وائرسز آ جاتے ہیں کہ جن کا تعلق صرف اور صرف قربانی کے جانوروں کے ساتھ ہے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ پورا سال میٹ چلتا ہے، بیف چلتا ہے، پورا سال چکن، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہی قربانی کے 10 دن شروع ہوتے ہیں تو جانوروں کے اندر وہ کانگو وائرس پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے۔